حق تعالی جل شانہ آپ نے ہمیں یہ پیارا ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ یقیناً یہ ماہ رمضان اپنے دامن میں بہت سی اللہ کی رحمتیں سمیٹ کر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزہ جو ہے یہ ایسا عمل ہے جس کا ذکر اللہ نے تورات میں بھی فرمایا ہے، انجیل میں بھی فرمایا ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو پہلے لوگ بھی کرتے رہے ہیں، اور جیسا کہ انجیل میں اور تورات میں اور باقی اللہ عز و جل کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ یہ جو پہلے لوگ گزرے ہیں، مصری، یونانی، رومن، یہود و نصارہ، یہ سب بھی روزے رکھتے تھے، لیکن اللہ عز و جل نے یہ ماہ رمضان جو ہے یہ اپنے پیارے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ یہ روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ لعلکم تتقون، کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزہ ایک ایسا عمل ہے، جب انسان اس روزے کو رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک روحانیت آتی ہے، اور وہ جتنا اس روزے کو رکھتا ہے وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نماز کو فرض کیا، پھر زکوٰۃ کو فرض کیا، اور پھر روزے کو فرض کیا۔ سب سے پہلے نماز کو فرض اس لیے کیا گیا ہے کہ نماز جو ہے یہ سب سے آسان ہے، اس سے انسان بآسانی ادا کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے زکوٰۃ کا انسان کو حکم دیا اور انسان پر زکوٰۃ کو فرض فرمایا، کیونکہ زکوٰۃ دینا انسان پر تھوڑا شاق ہوتا ہے، تھوڑا دشوار ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی انسان اپنی ملکیت سے مال نکال کر دوسروں کو دینا یہ انسان پر تھوڑا دشوار گزرتا ہے، یہ مشکل ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم فرمایا، تاکہ انسان نماز آسانی سے ادا کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ کی طرف آئے تاکہ اس کے لیے تھوڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے روزہ فرض کیا، اور روزہ فرض کیا اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنتیوں میں جائیں گے تو جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، تو اللہ عز و جل کی رحمت سے آواز آئے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھتے رہے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو جو روزے دار ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے،
اللہ عز و جل کا اس بابرکت مہینہ جو انہوں نے پایا ہوگا، اس میں وہ روزے رکھتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کے جب وہ دربار میں کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا جو روزے رکھتے رہے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ دروازہ کھولنے کا حکم فرمائے گا جس کا نام ریان ہے، تو اس دروازے سے کوئی اور عمل کرنے والا انسان داخل نہیں ہوگا، کوئی زکوٰۃ دینے والا، کوئی حج کرنے والا، کوئی اور نیک صالح عمل کرنے والا انسان اس سے داخل نہیں ہوگا۔ تو اس سے داخل ہوگا تو صرف روزے دار ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جتنے روزے دار ہیں وہ اس جنت کے دروازے جس کا نام ریان ہے اس سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ جب وہ انسان جنت میں روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب دروازے کو بند کر دیا جائے۔ پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ وہ خاص اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام جو رکھا ہے، خاص اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے رکھا ہے۔ اب روزہ جو ہے یہ سب سے آخر میں فرض کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ دوسری عبادت یعنی نماز اور زکوٰۃ سے زیادہ مشکل عمل ہے، اس لیے کہ انسان پر یہ بہت ہی شاق گزرتا ہے، اور اس پر عمل کرنا جو انسان صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے کی اشیاء سے اور عمل تزویج سے جو اپنے آپ کو روکتا ہے، یہ انسان پر بہت مشکل گزرتا ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے آخر میں روزے کو فرض کیا گیا، اور اس کی فضیلت بھی اللہ عز و جل نے بہت زیادہ رکھی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو انسان بنیت ثواب ایک رات کا اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، اور جو انسان بنیت ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ گویا اس کی پچھلی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ روزہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہے، ایک کرم ہے۔ تو جو انسان یہ روزہ نہیں رکھتا تو پھر جب کل قیامت کے دن روزے دار کو اللہ عز و جل اپنی رحمت کے دامن میں لے گا، تو پھر یہ جو لوگ ہیں پھر ان کو پچھتاوا ہوگا، پھر یہ لوگ جو ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ روزے کی کیا فضیلت تھی اور روزہ کیوں ضروری تھا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزے جو ہیں وہ ہر مومن مسلمان پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو جو چیز اللہ نے فرض کر دی ہے تو اللہ عز و جل اس پر انعام و اکرام بھی پھر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ خصوصاً اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا بدلہ، نیکی کا جو بدلہ ہے وہ اس کی بہترین جزا ہے، لیکن روزہ وہ عمل ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود اللہ اس کی جزا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔